اس وقت بھارت میں کورونا کی دوسری لہر چل رہی ہے اور ممکنہ طور پر تیسری لہر کا آغاز 3-4 مہینوں میں ہو جائے گا۔ اس دوران ماہرین کا کہنا تھا کہ کورونا سے بچنے کے لیے ماسک لگانا، سینیٹائزر لگانا اور باہمی دوری یعنی سوشل ڈسٹنس اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن اب ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلی وبا سے بچنے کے لیے ویکسین لگانا ضروری ہے۔ ماہرین کی اس سفارش کے بعد لوگوں میں ویکسین لینے کے تعلق سے بیداری آئی ہے۔ اندازے کے مطابق اس وقت بھارت میں 20 کروڑ لوگوں نے ویکسینیشن کروایا ہے اور امکان ہے کہ جون کے آخر تک 30 کروڑ بھارت کے شہری ویکسین لگوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بھارت کے مسلمانوں کا بڑا حصہ احمقانہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی R&D میں لگا ہوا ہے۔ کئی خود ساختہ دانشور مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانا نہیں چاہیے، یہ RSS کی چال ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ویکسین نہیں لگوانا چاہیے، اس سے نامردی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے سے بانجھ پن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو کچھ اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ ویکسین لگوانے سے DNA کی تبدیلی ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ڈھنگ سے ویکسینیشن کے بھیجے بھی نہیں جانتے اور ویکسینیشن کی ABCD سے تک واقف نہیں، انہیں یہ سب چیزیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی بے فضول اور بیکار ویڈیوز کو دیکھ کر اس طرح سے اسے فارورڈ کرنا اہم سمجھ رکھے ہیں جیسے کہ اسے فارورڈ کرنے سے انہیں ثواب جاریہ ملتا ہے۔ جب وقت رہتے ان تمام چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، اس وقت بڑی مشکل ہوگی جب مسلمانوں کو ویکسینیشن بھی دستیاب نہیں ہوگی۔ حکومت مسلمانوں کے اور اس وقت یہ کہا جائے گا کہ حکومت مسلمانوں کے ساتھ تعصب و غیر منصفانہ رویہ اختیار کر رہی ہے۔ اب حال ہی کی بات لے لیں تو کورونا کی دوسری لہر میں جب مسلمان مریضوں کو اسپتال میں علاج کی سہولت نہیں ملتی ہے اور وہ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو اسپتال میں ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا، دیکھو مسلمانوں کو برابر علاج نہ کرنے کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان اکثر وقت رہتے اسپتال نہیں جاتے اور نہ ہی علاج کروانا اہم سمجھتے ہیں۔ اب بھی ملک کے مسلمانوں کا بڑا حصہ کورونا کے وجود کو ہی نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ یہ سب سازش ہے اور مسلمانوں کو ڈرا کر رکھنے کی حکمت ہے۔ لیکن بیوقوف یہ نہیں جانتے کہ جتنے مسلمان مر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ غیر مسلمان بھی مر رہے ہیں۔ لیکن جن مسلمانوں کو اپنے کے سوا کسی اور کی خبر نہیں، انہیں ایسے کیسے اندازہ لگ سکتا ہے کہ شمشان میں بھی اتنی ہی لاشیں جل رہی ہیں جتنے قبرستان میں دفنائے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کسی راجا نے اچانک 30-40 سال کے عمر کے 100 نوجوانوں کو جیل میں بھر دیا۔ ان 100 نوجوانوں کے ساتھ راجا نے مزید 5 گدھوں کو بھی جیل میں بھر دیا تھا۔ جو 100 نوجوان تھے نہ تو ان کا کوئی قصور تھا اور نہ ہی 5 گدھوں کا۔ جیسے ہی 5 گدھوں کو جیل میں داخل کر دیا گیا تو نوجوان سوچنے لگے کہ آخر ان گدھوں کا کیا قصور جو راجا نے انہیں جیل میں بند کر دیا۔ نوجوانوں نے اپنے قصور کے تعلق سے نہیں سوچا اور نہ ہی انہیں اس بات کا احساس تھا کہ راجا نے انہیں بھی گدھوں کی طرح بے قصور ہونے کے باوجود جیل میں بھر دیا۔ البتہ گدھوں کے تعلق سے سوچنے لگے۔ یہی حالت آج مسلمانوں کی ہے جو اپنی حالت پر تو غور نہیں کر رہے ہیں لیکن دوسروں کی حالت کے تعلق سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر مسلمانوں کو کورونا کی تیسری لہر آنے سے پہلے بچنا ہے اور تیسری لہر میں بھی بچنا ہے تو انہیں ضروری ہے کہ ویکسینیشن کروانا ہوگا۔ اگر ویکسینیشن نہیں کرواتے ہیں تو یقین مانیے بڑے پیمانے پر نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ غورطلب بات یہ ہے کہ ویکسین کنارہ کشی کرنے والے لوگوں کی فہرست میں صرف نابلد، ان پڑھ و گوار ہی نہیں بلکہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی جاہلانہ سوچ رکھتے ہوئے ویکسینیشن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھارت میں ہر قوم کے لوگ ویکسین لینے کے لیے آگے دوڑ رہے ہیں سوائے مسلمانوں کے۔
مسلمان اگر یہ سوچتے ہیں کہ کورونا کی ویکسین غلط ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ خود ان مہلک بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی ٹیکہ یا دوائی بنا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں۔ خود تو کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، دوسروں کی بنائی ہوئی سہولیات کا استفادہ کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ سماج کے ہر طبقے کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن کے لیے آگے آئیں اور اپنے لیے اپنوں کے لیے زندگی بچائیں۔ خاص رپورٹ مدثر احمد، انقلاب شموگا۔